سورج کی زردی مائل کرنیں کھلی کھڑکی سے گزر کر بیڈ پر لیٹے ہاشم کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ ابھی صبح کے 7 بجے تھے۔ لائٹ جانے کے باعث ہاشم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ نیند کے خمار کو دور کرنے کے لیے اس نے 2-3 کروٹیں لیں، پھر سستی سے لیٹے ہوئے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا۔ جب سے اس نے MSc کا ایگزام فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا تھا، تب سے وہ 2 بار لیکچررشپ کے مقابلے کے امتحان میں بیٹھ چکا تھا، مگر اس کی محنت اور قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ پہلی بار جب اس نے جاب کے لیے ٹیسٹ انٹرویو دیا تھا تو اس سے اپنی کامیابی کا پختہ یقین تھا۔ وہ یونیورسٹی کا ایک مانا ہوا طالب علم تھا۔ اپنی کلاس فیلو میں اسے کوئی امیدوار ایسا دکھائی نہیں دیتا تھا جو اس سے آگے بڑھ سکے، لیکن جب پہلی بار پبلک سروس کمیشن کے امتحان کا نتیجہ نکلا تو ہاشم ناکام رہا، جبکہ اس کا کلاس فیلو علی، جس کی کن ذہنی کی وجہ سے ساری کلاس میں مذاق اڑایا جاتا تھا، کامیاب ہو گیا۔ یہی نہیں، ہاشم کا دوست عمران عرف کالے، جو بمشکل سیکنڈ ڈویژن میں پیپر کلیئر کر پایا تھا، وہ بھی پاس ہو گیا تھا۔ ان دونوں کو کامیاب دیکھ کر ہاشم دل برداشتہ ہو گیا، مگر پھر بھی ہمت نہ ہارنے کا عزم کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر پبلک سروس کے امتحان میں بیٹھا، مگر اس بار انٹرویو میں فیل ہو گیا۔ پرسوں کامیاب امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی گئی تھی۔ اس کے پھپھا خیر خیریت دریافت کرنے کی غرض سے ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ ابا جی کی زبانی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہاشم گورنمنٹ جاب کے لیے ہونے والے انٹرویو میں فیل ہو گیا ہے۔ وہ جو ہی ڈرائنگ روم میں ان سے ملاقات کے لیے پہنچا، شبیر پھپھا نے سلام کا جواب دیتے ہوئے چبھتا ہوا فقرہ کسا تھا: برخوردار، پبلک سروس کمیشن کے امتحان کوئی یونیورسٹی کے امتحان نہیں ہے کہ 4 درسی کتابیں پڑھیں اور فرسٹ ڈویژن لے لی۔ ہمارے حمزہ کو دیکھ لو، اس نے دن رات امتحان اور انٹرویو کی تیاری کی تھی، تب بھی آج گورنمنٹ کے ادارے میں 17 گریڈ کا آفیسر ہے۔ شبیر پھپھا اپنے بیٹے کی قصیدہ گوئی میں مصروف تھے، حالانکہ خاندان کے بیشتر لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی نوکری لاکھوں روپے رشوت دے کر حاصل کی تھی۔ شبیر پھپھا ہاشم کو مشورہ دے رہے تھے کہ وہ اب کسی پرائیویٹ ادارے میں نوکری کر لے۔ اس دور میں اسے کسی نجی ادارے میں جاب مل جائے تو وہی اس کے لیے غنیمت ہے، جبکہ ہاشم کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ وہ MPhil کر کے PhD کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے ابا جی کو اپنے اس نئے فیصلے سے آگاہ کرنا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے برابر والا بیڈ خالی تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مائد اسکول جا چکا تھا۔ وہ 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ انگڑائی لیتے ہوئے ہاشم بیڈ سے اتر کر وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ فریش ہونے کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں پہنچا تو ابا جی کو اخبار پڑھنے میں مصروف پایا۔ اس کے بیٹھتے ہی نورین بیگم نے پراٹھا آملیٹ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا، پھر اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے گویا ہوئیں: ہاشم کے ابا فخر النساء کا رات میں ہی فون آیا تھا۔ کہہ رہی تھی کہ ہاشم اور سمرین کی منگنی دھوم دھام سے کر دیتے ہیں تاکہ تمام جاننے والوں کو ہمارے درمیان ہونے والے رشتے کا علم ہو جائے۔ ہاشم نے دھڑکتے دل سے اپنی متوقع سانس کی خواہش سنی۔ وہ ان عورتوں میں شمار ہوتی تھیں جنہیں دنیا دکھاوے کا بہت شوق تھا۔ حیثیت میں وہ ہاشم کے گھرانے کے برابر ہی تھیں، مگر رکھ رکھاؤ سے اپنی حیثیت سے زیادہ کی دکھائی دیتی تھیں۔ وہ نورین بیگم کی بچپن کی سہیلی تھیں۔ ان کی بیٹی سمرین ہاشم کو پسند تھی۔ وہ منمونی صورت کی حامل دراز قامت لڑکی تھی، جس کی ریشمی زلفیں ہمیشہ کھلی رہتی تھیں۔ ہاشم کی چھوٹی بہن رمل سے اس کی گہری دوستی تھی۔ وہ اکثر رمل سے ملنے آتی تو ہاشم کا دل خوشی سے جھومنے لگتا۔ سمرین کی نگاہوں میں بھی اس کو دیکھ کر پسندیدگی کا تاثر ابھرتا۔ وہ کن آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کو سراہتی تو ہاشم کا سیر و خون بڑھ جاتا۔ ان دونوں کے درمیان پروان چڑھتی محبت کو دیکھتے ہوئے نورین بیگم نے اپنی سہیلی سمرین سے سمرین کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ زبانی طور پر دونوں خاندانوں کے بیچ یہ طے پایا تھا کہ ہاشم کے برسر روزگار ہو جانے کے چند سال بعد دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ تب تک سمرین کی تعلیم بھی مکمل ہو جاتی۔ ہاشم کے کانوں میں ابا جی کی آواز پڑی تو وہ سمرین کے تصور سے نکلا: فخر النساء کو منع کر دو، منگنی جیسی خرافات میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاشم کو نوکری مل جائے، اس کے بعد نکاح کر دیں گے، رخصتی 2-3 سال بعد ہوگی۔ پھر وہ ہاشم سے مخاطب ہوئے: میں نے اپنے دوست مزمل سے بات کر لی ہے، اس کا وہاں لاہور میں بڑا اثر و رسوخ ہے، وہ تمہارے لیے جاب کا انتظام کر دے گا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ فی الحال تم وہاں میرے کزن امیر الدین کے گھر میں رہنا، جب جاب مل جائے تو کوئی کمرہ کرائے پر لے لینا، تمہاری جاب کا مسئلہ حل ہو تو میں سکھ کا سانس لوں۔ یہاں مسائل اتنے بکھرے ہیں کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے۔
جواب میں ہاشم کا سر اسبات میں ہل گیا۔ وہ چاہنے کے باوجود ابا جی سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے۔ خاموشی سے ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آیا تو نورین بیگم بھی اس کے پیچھے وہاں چلی آئیں۔ کمرے میں آتے ہی وہ بولیں، ہاشم کل تمہارے ماموں آئے تھے۔ وہ مومل اور سائم کی شادی اسی سال کے آخر میں کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ بھلا اتنی جلدی شادی کی تیاری کیسے ہو پائے گی؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نورین بیگم بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئیں۔ کافی دیر بعد وہ یوں ہی خاموش اپنے پیروں کے انگوٹھوں پر نظریں جمائے بیٹھی رہیں، پھر بڑی آہستگی سے گویا ہوئیں۔ تمہاری ممانی بڑی نمائشی قسم کی خاتون ہیں، ان کی باتوں سے دکھاوا ٹپکتا ہے، وہ سادگی سے شادی ہرگز نہیں کریں گی۔ ہمیں مومل کو اپنی حیثیت سے بڑھ کر جہیز دینا ہوگا اور مہر کی طرح سادگی سے شادی نہیں ہوگی۔ تمہاری ممانی کہہ چکی ہیں۔ کہنے دینے، ہماری جو حیثیت ہے ہم ویسا ہی چلیں گے۔ ممانی کی شوق بازی اور انہیں خوش کرنے کے لیے ہم قرض تو لینے سے رہے، ہمارے گھریلو حالات سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ اور امی آپ یہ ٹینشن لینا چھوڑ دیں، حماد بہت اچھا لڑکا ہے، اسے کوئی لالچ نہیں ہے۔ ہاشم بولا، حماد کو کوئی لالچ نہیں مگر اس کی ماں کو تو ہے، تاکہ ان کی ہونے والی بہو بہترین چیز جہیز لے کر آئے۔ وہ تو مومل کو بہت تانے دیں گی۔ امی آپ بھی کیا فکر لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ میں حماد سے بات کروں گا، آخر ماموں کا اچھا خاصا کاروبار ہے۔ خبردار جو تم نے اس سے جہیز کے حوالے سے کوئی بات کی، جانے وہ کیا سوچے گا۔ نورین بیگم نے قطع کلامی کی، تو ٹھیک ہے آپ لوگ قرض لے کر شادی نپٹاتے رہیں۔ ہاں امی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ ابا جی مجھے فضول میں لاہور بھیج رہے ہیں، میں نے ایم فل میں ایڈمیشن لینے کا ارادہ کر لیا ہے، آپ ابا جی سے بات کریں۔ ہاشم کی بات سن کر نورین بیگم نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ تمہیں اگر پڑھنے کا اتنا شوق تھا تو سمرین کو انگیج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے بھی تم گورنمنٹ جاب کی خواہش میں وقت برباد کرتے رہے ہو، اگر پرائیویٹ جاب کی کوشش کرتے رہے تو کہیں نہ کہیں سیٹ ہو جاتے۔ فخر نساء کو احمق سمجھ رکھا ہے کہ تمہارے آسرے میں اپنی بیٹی کو بٹھائے رکھے گی۔ گھر میں بیٹھ کر خالی پلاؤ پکانے سے بہتر ہے کہ تم ابا جی کا مشورہ مان لو۔ تمہارے ابا جی خاصے پر امید ہے کہ ان کے دوست وہاں تمہیں اچھی جگہ پر سیٹ کر دیں گے۔ میں اور تمہارے ابا پہلے ہی مومل کی ٹینشن لیے بیٹھے ہیں، تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے ابا جی تمہاری شادی کا بھی تمام خرچہ اٹھائیں؟ نورین بیگم طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھ گئیں۔ امی میں نے ایسا کب کہا؟ ہاشم بولا، کہا نہیں تو کیا ہوا، تمہارے ارادوں سے تو یہی لگ رہا ہے۔ وہ جملہ مکمل کر کے رکے بغیر چلی گئیں اور ہاشم غائب دماغی سے دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے، ماحول میں گہرا سکوت تھا جو بالآخر وہاج نے توڑا۔ آخر تم شوبز کی دنیا میں کیوں قدم رکھنا چاہتی ہو جو مطلبی اور خودغرض لوگوں سے بھری پڑی ہے؟ تم جیسی معصوم لڑکی کا وہاں گزارا نہیں۔ تم میرے گھریلو حالات سے بخوبی واقف ہو۔ مما کو اس عمر میں کام ملنے سے رہا، مجھے ہی گھر کا خرچہ چلانا ہے۔ چہرے پر آئی بھوری لٹ سے کھیلتے ہوئے مہرین نے جواب دیا تو وہاج جو پہلے ہی تپا ہوا تھا غصے سے بولا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے، مجھے امید تھی کہ میں بابا کو راضی کر لوں گا، کسی نہ کسی طریقے سے انہیں منا لوں گا۔ تم مجھے کچھ وقت دو، مگر تم ہو کہ میرے منع کرنے کے باوجود ایسے شعبے کا انتخاب کرنے جا رہی ہو جسے لوگ باعزت نہیں سمجھتے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرے گھر والے ایسی لڑکی کو اپنی بہو بنانے پر تیار ہوں گے جس کا تعلق شعبے سے ہو۔ میں ثنا خانم کی بیٹی ہوں، اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر میں ایکٹریس بن جاؤں تو اس میں کیا برائی ہے؟ 2 سال میں تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، میرا گریجویشن مکمل ہو گیا ہے، گھر کے حالات میرے سامنے ہے، مجھے کچھ تو کرنا ہی ہے۔ ڈائریکٹر قمر رانا کا کافی نام ہے، وہ مجھے اپنی سیریل میں لینا چاہ رہے ہیں، مما تو راضی ہیں، بے حد خوش ہیں۔ ایک تم ہی ہو جو منع کر رہے ہو۔ مہرین نے بات مکمل کرتے ہوئے چاکلیٹ شیک کا سپ لیا۔ میں تو منع کروں گا، میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میری ہونے والی بیوی ایکٹنگ کرے۔ جس خوسر ڈائریکٹر کا تم نام لے رہی ہو اس کی تو شہرت بھی اچھی نہیں ہے، لڑکیوں کے حوالے سے وہ خاصا بدنام ہے۔ تو ہوا کرے بدنام، مجھے تو اپنے کام سے مطلب ہے۔ میری ایک بات سن لو، اگر تم 1 ہفتے کے اندر رشتہ لے کر نہیں آئے تو میں کانٹریکٹ سائن کر لوں گی، پھر مت کہنا کہ میں نے تمہاری بات نہیں مانی۔ مہرین نے سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے گلاس ٹیبل پر رکھا اور وہاج پر ایک نظر ڈالی۔ اس کا ذہن مہرین کی گفتگو کے آخری الفاظ کو سنتے ہی اپنی امی کی طرف چلا گیا جو کسی طور پر مہرین کی شادی اپنے بیٹے سے کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ایک روز وہاج نے ڈرتے ڈرتے اپنی امی سے مہرین کا ذکر کیا تو کئی دن تک گھر میں ایسی خوب درگت بنی تھی۔ بابا کو بھی امی نے بتا دیا تھا، انہوں نے مہرین کے بارے میں جانتے ہی کچھ کہہ دیا تھا کہ ایسی لڑکی جس کے باپ کا کچھ اتا پتا نہیں،
وہ اسے اپنے بیٹے کی شادی ہرگز نہیں کریں گے۔ وہاج کو معلوم تھا کہ اس کے سخت گیر بابا دوبارہ اس مسئلے پر سوچیں گے بھی نہیں۔ پھر بھی وہ میرین کی محبت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ میرین سے اس کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی جب وہ بی ایس سی میں ایڈمیشن لینے آئی تھی۔ وہاں وہاج ایم کام فائنل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ نئی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اس نے میرین کو ہر طرح سے گائیڈ کیا تھا۔ پہلے دن ہی وہاج نے میرین کو یونیورسٹی کے تمام اہم ڈپارٹمنٹس کا وزٹ کرایا تھا۔ بعد میں اس نے میرین کو نوٹس بھی دیے تھے۔ اس کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا وہ بلا جھجک وہاج سے کہہ دیتی۔ ان دونوں کے درمیان گزرتے وقت کے ساتھ محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ وہاج نے تو 1 سال بعد یونیورسٹی کو خیر بات کہہ دیا اور جاب میں مصروف ہو گیا تھا، مگر ہفتے میں ایک بار دونوں ملاقات ضرور کرتے تھے۔ دیکھو وہاج، میں جب لڑکی ہو کر اپنی مما کو تم سے شادی کرنے کے لیے منا سکتی ہوں تو تم لڑکے ہو کر یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے جھوٹی تسلیاں دینے کے بجائے تم اپنے بابا سے فائنل بات کرو، ورنہ میری محبت سے دستبردار ہو جاؤ۔ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ موبائل کی اسکرین پر جگمگاتے نمبر دیکھ کر اس نے موبائل کانوں سے لگا لیا۔ کچھ منٹ بعد موبائل آف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جا رہی ہوں۔ ڈائریکٹر فیروز کا فون تھا۔ وہ مجھے اپنی سیریل میں ہیروئن لینا چاہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے انہیں مجھ سے بات چیت کرنی ہے۔ اپنے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے جانے کے لیے مڑی تو وہاج کے منہ سے بے اختیار نکلا، مہرین 1 منٹ رکو، میری بات تو سنتے جاؤ۔ لیکن وہ وہاج کی بات انسنی کر کے وہاں سے چلی گئی۔ لیکن وہ وہاج، کیا بات ہے، تم چپ چپ سی ہو؟ ہاشم نے سمرین سے پوچھا۔ میں تم سے ناراض تھی، مگر تمہاری مجبوری جان کر میں نے ناراضگی ختم کر دی ہے۔ ماما سے میں نے خود اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہماری منگنی کا فنکشن دھوم دھام سے کریں، مگر آنٹی نے منع کر دیا کہ انکل ان خرافات میں نہیں پڑنا چاہتے۔ چھوڑو بھی اس ٹاپک کو، ایک دفعہ مجھے جاب مل جائے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ ابا جی نے کہہ دیا ہے کہ منگنی کے بجائے ہمارا نکاح ہوگا۔ تم اپنے ارمان اس موقع پر پورے کر لینا، اور کوئی گلہ شکوہ ہو تو بتا دو۔ ہاں ہے، تم نے گورنمنٹ جاب کے چکر میں پرائیویٹ جاب نہیں کی، ٹیوشن پڑھانے میں خاصا وقت ضائع کر دیا۔ تم چاہتے تو ایم ایس سی کرتے ہوئے کسی نجی ادارے میں جاب کر لیتے۔ اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تمہیں لاہور میں جاب گورنمنٹ مل جائے گی؟ سمیر نے صاف گوئی سے کہا۔ ابا جی کی دوست نے امید دلائی ہے، ان کے کہنے پر ہی میں وہاں جا رہا ہوں، بس تم دعا کرنا۔ ایک بات بتاؤ، تمہارے گھر ہونے والے دامادوں کی خاطر تواضع کا اہتمام نہیں کیا جاتا؟ 1 گھنٹے سے میں بیٹھا ہوں، تم نے چائے پانی کبھی نہیں پوچھا۔ ہاشم نے مذاق کیا۔ آپ کہتے ہیں تو چائے بنوا دیتی ہوں، ورنہ ماما نے آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے، غالباً وہ اس کی تیاری میں مصروف ہے۔ اس کی کیا ضرورت تھی، مجھے کہیں اور بھی جانا۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ سمرین کی چھوٹی بہن نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر کھانا لگنے کی اطلاع دی تو ہاشم سے یہاں مارکیٹ جانا تھا، اس نے اپنا پروگرام کینسل کر دیا۔ میرین سیڑھیاں چڑھ کر اپنے فلور کی کھلی گرل کو دیکھ کھیل کر اندر داخل ہوئی تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ ایک دم چونک سی گئی، کیونکہ اس نے اس شخص کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم کے پاس سے گزری، اپنی مما کو اجنبی شخص کے ساتھ بے تکلفی سے گفتگو کرتے دیکھ کر اسے حیرانگی ہوئی۔ آؤ میرین، اسے جاتا دیکھ کر ثنا خانم نے آواز لگائی تو وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ میرین کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اجنبی نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا تو ثنا خانم فوراً بولی، ملک صاحب، یہ آپ کی بھتیجی میرین ہے۔ میرین نے حیرانی سے اپنی مما کو دیکھا۔ اجنبی شخص نے کھڑے ہو کر میرین کا سر اپنے سینے سے لگایا اور بولا، کیسی ہو بیٹا؟ خوش رہو۔ جواب میں میرین کے منہ سے کچھ نہ نکل سکا۔ وہ سر جھکائے اپنی مما کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ثنا خانم اس کو بتانے لگیں کہ وجاہت ملک اس کے مرحوم باپ کے بڑے بھائی ہیں۔ جہاں تک میرین کے علم میں تھا، اس کے باپ نے اس کی پیدائش سے قبل ہی مما سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ اب اس کے تایا کی یہاں آمد کا مقصد کیا تھا، وہ بھی اس سے بے خبر تھی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اسے اپنے تایا کا یہاں آنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ وہ باپ جس کی اس نے شکل تک نہیں دیکھی تھی، اس سے اس کے خاندان سے میرین کو کوئی انسیت نہ تھی۔ وہ بجلی سے بیٹھی ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ آپ ماں بیٹی، آپ یہاں نہیں، ہماری کوٹھی میں رہیں گی، یہ نوید کی آخری خواہش تھی۔ 9 سال قبل ہم یہاں کراچی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ آپ لوگ سامنے سامان پیک کر لیجیے گا، میں پرسوں آؤں گا۔ وجاہت ملک یہ کہتے ہوئے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ثنا خانم انہیں دروازے تک چھوڑنے گئی، جبکہ میرین نے ان کے ڈرائنگ روم سے نکلتے ہی اپنے کمرے میں آ بیٹھی تھی۔ تم کیوں منہ لٹکائے بیٹھی ہو؟ ثنا خانم چہکتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ تو آپ کے خیال میں مجھے خوشی سے ناچنا چاہیے؟ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو کبھی قبول نہیں کیا، سالوں میری خبر نہیں لی،
اب اچانک یہاں ٹپک پڑے ہیں، مجھے اور آپ اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں اور آپ بجائے منع کرنے کے ان کے ساتھ جانے کو تیار ہیں۔ مہرین نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا تو ثنا خانم اپنے لہجے میں مٹھاس سموتے ہوئے گویا ہوئی، مہرین تم جذباتی ہو رہی ہو، مگر میں تمہاری طرح جذباتی نہیں ہوں۔ نجات ملک کوئی خیرات نہیں بانٹ رہے، وہ تمہیں تمہارا حصہ دینا چاہتے ہیں جو تمہارا حق اور ان کے مرحوم بھائی کی خواہش ہے۔ نوید ملک نے مجھے طلاق دے کر میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، مگر میں نے اسے معاف کر دیا ہے کیونکہ اس دنیا سے جاتے ہوئے وہ تمہیں تمہارا حق دے گیا ہے۔ مہرین حیرت سے انہیں دیکھنے لگی جو جائیداد ملنے کی خوشی میں سب کچھ بھلا بیٹھی تھی۔ مہرین خوش ہو جاؤ، ہمارے برے دن ختم ہوئے، مجھے بھی ذرا ذرا سے کریکٹر کے لیے ڈائریکٹروں کے لیے آگے پیچھے نہیں گھومنا پڑے گا، اب میرا بڑھاپا بھی سکون سے گزرے گا۔ وہ اپنی دھن میں کہے جا رہی تھی اور مہرین سوچ رہی تھی کہ دولت میں اتنی کشش ہے، اس کے پیچھے انسان اپنی عزت نفس کو کچل دیتا ہے۔ وہ ثنا خانم جو اپنے سسرال والوں کو اٹھتے بیٹھتے کوسا کرتی تھی کہ ان کے پیچھے نوید ملک نے انہیں طلاق دی تھی، اب انہی لوگوں سے تعلق استوار کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی اور تمسخر بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، تمہاری دادی کو اپنی اعلیٰ حسب نسب کے حامل خاندان پر بڑا غرور تھا۔ جب میری تمہارے بابا سے شادی ہوئی تھی تو انہوں نے بڑا واویلا مچایا تھا کہ وہ جائیداد میں مجھے حصہ دار نہیں بننے دیں گی، اور آج دیکھ لو سب الٹ ہو گیا، میری بیٹی کو ان کی وراثت کا حقدار بنا دیا گیا ہے۔ شکر ہے نوید ملک جاتے جاتے یہ نیک کام کر گئے، عیش و آرام سے بھرپور زندگی تمہاری منتظر ہے، تمہاری تو فعل میرا بڑھاپا بھی اچھا گزرے گا۔ وہ خوشی سے سرشار تھیں اور مہرین ٹھنڈے دل سے اپنی ماں کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کو پریشان ہی دیکھا تھا، ان ماں بیٹی کے گھریلو حالات کبھی اچھے نہیں رہے تھے۔ ثنا خانم نے دوسری شادی کی تھی جو 2 سال سے زیادہ نہیں چل سکی تھی، ان کا دوسرا شوہر بے حد لالچی اور خود غرض انسان تھا۔ نوید ملک نے جو کچھ انہیں دیا تھا وہ بھی وہ لے اڑا تھا۔ جاگتی آنکھوں سے مہرین بھی اچھے دنوں کے خواب دیکھا کرتی تھی اور اب قدرت اس پر مہربان ہو رہی تھی، اسے اعلیٰ خاندان کے فرد ہونے کا اعزاز دے رہی تھی۔ ٹھنڈے دل سے سوچنے پر اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ اسے وجاہت ملک سے اپنا حق وصول کرنا چاہیے۔ فخر النساء سر تھامے بیٹھی تھیں، ان کی برابر میں بیٹھی سمرین بولی، مما آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ میں نادیہ کے اس کے گھر چھوڑ آئی ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب دوبارہ یہاں آئے گی، بھائی نے اس کی اچھی خاصی بےعزتی کی ہے، لگتا ہے کہ شرم و حیا نام کی کوئی چیز اس میں ہے ہی نہیں۔ عرفان بھائی کو خود اس نے پرپوز کیا اور جب انہوں نے انکار کیا تو ہمارے گھر چلی آئی کہ آپ راضی کریں اپنے بیٹے کو، یہی سوچ کر تو مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، یہ لڑکیاں نا بڑی ڈھیٹ ہے، وہ میرے عرفان کی جان نہیں چھوڑے گی، میرے بیٹے کو پھانسنے کے لیے یہ آخری حد تک جائے گی۔ عرفان تو اسے یہاں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، میرا بچہ بیاض سلجھا ہوا ہے، اب اگر نادیہ کو اس سے جذباتی وابستگی ہو گئی ہے تو کیا کیا جائے؟ عرفان تو انزلہ کو پسند کرتا ہے، اپنی خوشی سے اس نے انزلہ سے شادی کی ہے۔ فخر النساء نے یوں کہا جیسے خود سے مخاطب ہو، وہ تو شکر ہے ماما انزلہ بھابی میکے میں ہے، ورنہ نادیہ نے ان میاں بیوی میں لڑائی کرا دینی تھی۔ وہ عرفان بھائی پر بےہودہ الزامات لگا رہی تھی، مجھے تو شرم آ رہی تھی کہ وہ کس لٹائی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ سمرین نے کہا، عرفان نے مجھے بتایا تھا کہ اس لڑکی نے جس دن سے آفس جوائن کیا تھا اس دن سے وہ اس کے گرد منڈلا رہی ہے، عرفان کی شادی سادگی سے ہوئی اس لیے اسے پتہ نہ چلا، ورنہ تو جانے کیا کرتی، صورت نہ شکل بلا وجہ میرے بیٹے کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، اگر اس کے ماں باپ حیات ہوتے تو میں جا کر انہیں خوب سناتی، یہ تربیت کی ہے انہوں نے اپنی بیٹی کی۔ میں جب اسے گھر ڈراپ کرنے گئی تھی تو میں نے اسے بڑی نرمی سے سمجھایا تھا کہ عرفان بھائی شادی شدہ ہیں، وہ ان کی زندگی سے نکل جائے، بلا وجہ اپنی بدنامی کیوں مول لے رہی ہے؟ ماما پانی لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں، تم میرے لیے چائے لے آؤ، سر میں درد ہو رہا ہے، اس ٹائم آپ چائے پئیں گی تو نیند اڑ جائے گی، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ سمرین کے کہنے پر وہ تپے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی، نیند تو میری ویسے ہی اڑ گئی ہے، رات 11 بجے نادیہ صاحبہ نے ہمارے گھر میں آ کر میرے بیٹے پر جو بیہودہ الزامات لگائے ہیں، سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں جب آپ کو یقین ہے کہ بھائی برے انسان نہیں ہیں؟ سمرین نے تسلی دی اور اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ شدید اکتاہٹ کے عالم میں ہاشم نے شرٹ کی تلاش میں الماری میں نظریں دوڑائیں، کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد بھی اسے اپنی شرٹ نہیں ملی، حالانکہ اسے بخوبی یاد تھا کہ اس نے اپنی شرٹ ڈرائی کلینر سے دھلوائی تھی، مگر گھر لانے کے بعد اس نے شرٹ کو الماری میں رکھا تھا یا نہیں یہ اسے یاد نہیں تھا۔ اب اسے غصہ آنے لگا تھا، جب تک وہ اپنے کمرے گھر میں تھا امی نہایت سلیقے سے اس کے کپڑے اور دیگر چیزیں رکھتی تھیں، مجال ہے کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے۔ وہ دل میں چاچا امیر الدین کے گھر کی خواتین کو پھوڑ قرار دے رہا تھا،
انہیں بھی ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ اس کی چیزوں کو سنبھال کر رکھ دیں۔ ہاشم بیڈ پر بیٹھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ساری چیزیں بے ترتیبی کے عالم میں بکھری پڑی تھیں۔ کونے میں دھرے باکس پر سلیپنگ سوٹ، کھانے کے برتن، چادریں اور اخبارات رکھے ہوئے تھے۔ اس کے نزدیک رکھی کرسی پر کتابیں دھری تھیں۔ کرسی کے نیچے فرش پر جوتے، بوٹ، پالش اور برش رکھا ہوا تھا۔ الماری کے نزدیک فرش پر کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ کمرے کی بے ترتیبی اور سامان کو بکھیرنے میں ہاشم کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ یہاں ایسے بے فکری اور بے تکے پن سے رہ رہا تھا جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہو اور یہاں اس کی امی موجود ہوں جو اس کی ناز برادریوں میں لگی ہوں۔ کمرے کا معائنہ کرنے کے بعد وہ زیر لب بڑبڑایا، چاچی اور شرمین کام چور ہوتے ہیں، انہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ میرے کمرے میں پڑی چیزوں کو ڈھنگ سے رکھ دیں۔ فی الوقت اسے اپنی شرٹ تلاش کرنی تھی۔ دھندلاہٹ کے عالم میں وہ سوچنے لگا کہ یوں ہی گھر میں بیٹھا رہے، باہر نہ نکلے۔ چاچی تو گھر پر ہے ہی نہیں، یقیناً وہ اس وقت کسی پڑوسن کے گھر بیٹھی ہوں گی، اور شرمین کو تو لگتا ہے کوئی کام ہے ہی نہیں، تبھی تو گھنٹوں ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی ہے یا سہیلیوں سے موبائل پر باتوں میں مصروف رہتی ہے۔ شکل نہ صورت، کھول چنری کا دوپٹہ اوڑھے، میک اپ کر کے خود کو جانے کیا سمجھ رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر ہاشم گنگنانے لگا۔ اسی وقت شرمین کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جو اس نے ہاشم کے پاس رکھ دیا۔